بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے یہ پڑھے: اللہم ان الاجر اجر الاخرۃ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھیں، اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمزم کا پانی۔ شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے، رہٹ یا ٹیوبل یا پمپ وغیرہ کے ذریعہ سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ بخاری شریف۔ جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کپڑا پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ مستدرک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سود کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے کم تر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ مسلم شریف۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते। मुस्लिम शरीफ। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना हाजमा के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। सूरह अहज़ाब।